بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ یہ چھوٹی سی ونڈو کے اندر آپ نے جو دیکھا ابھی، یہ دونوں حادثات جو ہیں، یہ موٹر سائیکل کے اوپر جاتے ہوئے ہو، اس کو کہتے ہیں ہم عام زبان میں، مجھے نہیں پتہ اس کا اردو میں کیا ہراساں کرنا لفظ ہوگا، یعنی کہ ہراسمنٹ اس کے اس زمرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہراسمنٹ ہے۔ اب اس کو آپ بد اخلاقی کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے بدماشی کہہ سکتے ہیں، امپاورمنٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ سارے کام اس وقت ہوتے ہیں، یہ نفسیات بھی کہتی ہے اور آکسفورڈ اسٹینڈرڈ ڈکشنری بھی کہتی ہے اور تمام قاعدے اور قوانین یہ کہتے ہیں، یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پہ جینڈر کی ڈسکرمنیشن جو ہے۔ اب ڈسکرمنیشن کا میں اردو کیا کہوں، جہاں پہ جینڈرز کی تقسیم جو ہے وہ بڑی برابر معاشرے میں کی جائے کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا، وہاں پہ یہ ہراسمنٹس زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن میں اگر اس کو صرف ایک اسلامی تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے دیکھوں تو جس معاشرے میں ہماری ماں سیدہ ختیجہ جو ہیں، ان کی امپاورمنٹ جو ہے وہ مثال کے طور پہ دی جائے۔ اب غور کیجئے، حضرت ابو طالب بھی ہیں، لیکن امپاورمنٹ جب آئے گی نا فیمیل کی تو وہ حضرت سیدہ ختیجہ کی آئے گی۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے، جب احرام کھولنے کا معاملہ آیا بیت الرضوان میں تو صحابہ سے کہہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے، صحابہ نے احرام نہیں کھولے۔ مشورہ کس نے دیا؟ ہماری ماں ام سلمہ نے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ احرام کھول دیجئے، آپ کو دیکھ کے وہ بھی کھول دیں گے۔ یہ امپاورمنٹ سے ایک اگلا سٹیپ ہے، یہ وزڈم کا سٹیپ ہے۔ یہ جو مشورہ ہے، یہ اس کے اوپر میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی ہمارے علماء کرام اس پہ بات کریں کہ یہ امپاورمنٹ جو تھی، جو کہ مشورہ دے رہی تھی، یہ کس طرح کی خاتون ہوگی، یہ کس طرح کی انٹیلیجنشیا ہوگی۔ لیکن تیسری طرف دیکھیے، حدیثوں میں سے، تاریخ میں سے، اسلام کی حق اور باطل کی جنگ میں سے، حق اور باطل کے اوپر فتویٰ دینے سے، غسل پہ بے انتہا چیزوں میں فتویٰ دینے سے، اگر اماں عائشہ کو اب تاریخ سے نکال دیں، آپ کا پورا پیراڈائم جو ہے نا، پورا پیرامڈ جو ہے سٹرکچر بنا ہوا، وہ خالی ہو جائے گا، اس کا بیس نہیں رہے گا۔ اس کے باوجود جینڈر کی ڈسکرمنیشن اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمیں ایسی ریاست میں نظر کیوں آتی ہے جس کو کہ ہماری دعا بھی ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں، ہماری خواہش بھی ہے، اور ہم اس کے لیے کام نہیں، یہ میں جھوٹ بولوں گا اگر میں یہ کہوں کہ ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم اس کے لیے کام نہیں کر رہے کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں، یہ ہماری چاہت تو ضرور ہے۔ کر ہم اس کے لیے کیا رہے ہیں؟ کر ہم اس کے لیے یہ رہے ہیں کہ وہ 20 سال کا نوجوان لے لیں، وہ بھی ہراسمنٹ کر رہا ہے کس کی؟ ایک ان امپاورڈ خاتون کی۔ وہ جو دوسری خاتون ہیں ان کو ہراس کون کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ کریں۔ اور یہ میں بات جو ہے بڑے ادب سے، عاجزی سے، توبہ سے اور معافی مانگ کے، اگر 19-20 میرے سے ہو تو میں کراس دا بورڈ معافی مانگتا ہوں۔ وہ ایسی شکل اور ایسی ہستی ہے جو کہ ہمارے بچوں کو گھر میں درس دینے آتے ہیں۔ سفید رنگ کی ٹوپی ہے، باقاعدہ داڑھی ہے، موٹر سائیکل ہے، وہ کھڑی کرتے ہیں موٹر سائیکل، وہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں ایسی شکل کے احباب ہمارے، ہم ان کو کہتے ہیں مولانا صاحب تشریف لائیں، ان کے لیے فوراً چائے لے کر جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں اگر یہ ملک ریاست مدینہ بننا چاہ رہا ہے تو میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہم کس راستے پہ چل پڑے ہیں۔ کیا جینڈر ڈسکرمنیشن مذہبی طبقے کی وجہ سے یا مذہبی نظریات کی وجہ سے ہے یا ہماری اپنی خلق کی ہوئی ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ اور انتہائی محترم ہماری بچی رباب سلمان صاحب ہیں۔ رباب، بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے میں بات شروع کر لوں، میرے پاس یہ حق آپ مجھے دیتے ہیں کہ میں کسی داڑھی اور امامے والے کو دیکھوں اور اس کو کہوں کہ تو مولوی نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ تو بات کرنے سے سمجھ آئے گی نا، جب کسی بندے کا کردار ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ اس لبادے کو یوز کر۔ مسجد کے اندر ایک مولوی صاحب کو جو امام مسجد تھے، ان کو ایک بدکاری میں جب پکڑا اور تھانے ملنے گئے تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیا جائے۔ ہم تو اس کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مولوی نہیں۔ بحث کے لیے لے لوں تو میرے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ تمہاری شکل و شبات پہ مجھے شک ہے، میں تمہاری تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تذلیل لے لیا جائے گا، اس پہ ناموس لگ جائے گی۔ رباب، آپ مجھے بتائیے کہ اسٹیٹسٹیکلی کیا اس کو ڈینائی کر دیں کہ یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں اور یہ لوگ الگ ہیں، یا پاکستان کی یا پنجاب کی اسٹیٹسٹکس کیا کہتی ہے ہراسمنٹ کے قانون میں؟ اور آپ کے ذاتی خیال میں، بینگ اے پروفیشنل اینڈ اے لائر اینڈ اے وومن، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی کیا کازز ہیں؟ جی السلام علیکم۔
سب سے پہلے میں جس بات پہ ایک ایڈ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہمارے یہاں پر آپ نے جیسے کویشچن کیا کہ حدیث سے اور آپ کو کسی چیز سے یہ نہیں ملتا کہ اس کا ریفرنس نہیں آپ فائنڈ آؤٹ کر سکے، تو اس وقت وہ ریفرنس آپ اس لیے فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکے کیونکہ ڈسکریمنیشن جو تھی وہ نہیں موجود تھی. عورتوں کو اور آدمیوں کو ان کے جو باؤنڈریز تھیں وہ سب کچھ ان کو بتا دی گئی تھیں، اور ایک غیر آدمی یا ایک غیر مرد، نامحرم عورت یا نامحرم مرد جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے ہراسمنٹ کا آپ کو کوئی وہ نظر نہیں آتا. اس چیز کو، اس رول کو، اس وجہ کو، اس ریزن کو ہی ختم کر دیا گیا تھا جس سے ہراسمنٹ ہوتی. بہت اچھی بات بیٹا. اور دوسری بات یہ کہ سب سے امپورٹنٹ جو کہ ہمیں پہلے کہا جاتا ہے کہ پہلے ہراسمنٹ ہوتی نہیں تھی، یعنی کہ میں یہ نیئر جو ہے پاسٹ کی بات کر رہی ہوں، اور اب جو ہے وہ ہراسمنٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اصل میں میرا جتنا یعنی کہ اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیرئنس اینڈ اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹسٹکس، اصل میں یہ چیز اب آن لائن آن ایئر ہونے لگ پڑی ہے. لوگ جو ہیں پہلے اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ وہ ہراس ہوتے تھے، وہ اس چیز سے جھجکتے تھے، شرماتے تھے، اور شائنس کی وجہ سے پیچھے ہو جاتے تھے. بیکاز ہراسمنٹ ہونا ایک علیحدہ ہراسمنٹ ہے، اور اس ہراسمنٹ کو پروف کرنا ایک اور ہراسمنٹ ہے. تو یعنی کہ ایک ہراسمنٹ کو آپ پروف کرنے کے لیے اگر کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ انفیکٹ نیکسٹ ہراسمنٹ میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ سے 100 قسم کے سوال ہوتے ہیں جس میں آپ نے اپنے آپ کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، تو آپ ہراسمنٹ میں ہی کو پروف کرتے ہوئے فردر ہراسمنٹ میں چلے جاتے ہیں. بہت اچھی بات. جیسے کہ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہراسمنٹ ہے دیٹ اونلی بلانگس ٹو وومن. It is not the fact. The fact is this کہ it belongs to every person, even children, even men. Yes. بالکل ٹھیک ہے. جس کو اویئرنیس نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہراسمنٹ ہے کیا. اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر تمہیں کوئی گالی دے رہا ہے، تمہیں نہیں دے رہا، تمہارے سامنے بیٹھ کے کوئی ماں بہن کی گالی بھی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے تمہیں ہراس کیا جا رہا ہے. یعنی کہ اس کو یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یہ بات جو میرے سامنے کہی جا رہی ہے مجھے جو ہے اس سے ایک تھریٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے کوئی بندہ لاؤڈ آواز میں بول رہا ہے جسٹ ٹو آپ کو فیئر کرنے کے لیے، تھریٹ کرنے کے لیے، تاکہ یہ سنے گا، اس سے پتہ چلے گا کہ میں کتنا روبدار بنتا ہوں، میری پاور ہے. یعنی کہ دس از کال پاور ہراسمنٹ. تو ہر چیز جو ہے وہ اویئرنیس ہونا دیٹ از امپورٹنٹ. کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا، اس لیے دے آر کمنگ ٹو دس کہ وہ اپنے آپ کو بتا سکیں کہ یہ ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے. جیسے کہ ابھی ہمارے پاس 2200 اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ کیسز فائل ہو چکے ہوئے ہیں، جس میں سے انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں جو فیمیل نے کی ہے فرام پبلک، یعنی کہ جو پبلک سیکٹر میں کام کر رہی ہیں، دیٹ از 582 فیمیلز ہیں جنہوں نے اپنی ہراسمنٹ رپورٹ کی ہے. اور پبلک سیکٹر سے ہی 148 جو ہیں وہ میلز ہیں جنہوں نے اپنی ہراسمنٹ رپورٹ کی ہے. اور اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر سے، یعنی کہ پبلک سیکٹر میں فیمیلز کا ریشیو جو ہے وہ 582 ہے، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں 994 ہے. یعنی کہ ہراسمنٹ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر سے بھی زیادہ ہو رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی میل جو ہیں وہ بھی اسی طرح پبلک سیکٹر سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہراس ہو رہے ہیں. یعنی کہ میل جو ہے وہ 148 تھے پبلک سیکٹر میں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں 445 جو ہے وہ میلز جو ہیں وہ ہراس ہو رہے ہیں، جنہوں نے ہراس تو اس سے خیر اگر ایک جنرلٹی میں رباب آپ سے پوچھوں تو جنرلی فیمیل جو ہیں وہ کس طرح کی ہراسمنٹ کا کمپلینٹ کرتی ہیں؟ اصل میں ہمارے یہاں پر فیمیلز کو یہ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ جب وہ سیکشولی ہراسمنٹ ان کو ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بالکل ڈیپ اینڈ پہ سیکشولی ڈرائیو کر کے لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ سے کوئی جو ہے وہ ان ویلکم سی جو ہے فیور مانگ رہا ہے، آپ سے جو ہے سیکشل فیور مانگ رہا ہے، تو اس کو وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ہراسمنٹ ہے. لیکن حالانکہ کسی کو یہ کہنا کہ تم میرے ساتھ ایک رومانٹک ڈیٹ پہ چلو، دیٹ از ہراسمنٹ. اس کے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس سامنے بیٹھ کے، اچھا ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، اگر وہ چلی جائے تو پھر بھی ہراسمنٹ ہے؟ آبویسلی، کیونکہ وہ کسی پریشر کے اندر گئی ہے. اگر وہ یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ پریشر ہے؟ کیونکہ پریشر جو ہے وہ اس کے آلریڈی جو ہے اس کو وہ، کیونکہ وہ کسی کے ساتھ کام کر رہی ہے، آپ کسی وجہ سے اسے مجبور کر کے لے کے جا رہے ہیں.
وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. شی از یور امپلائے, ہی از یور امپلائے. رباب یہ ہم نے پرزیوم نہیں کر لیا کہ یہ ایک لو افیئر نہیں ہے, ایک ہراسمنٹ ہے؟ ایک نارمل سوسائٹی پھر کیسے ورک کرے گی؟ اس لیے کیونکہ لو افیئر جو ہے, میں نے اسی لیے کہا کہ انڈرسٹینڈنگ, اویئرنیس ہونا کہ ہراسمنٹ کہاں سے کاز ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے ہراسمنٹ کی. آپ کو سائیکلوجیکلی کسی نے جو ہے وہ اپنے اس میں اپنے وہ تو نہیں کر لیا کہ آپ کو باتیں کر کے, جیسے کہ تعریفیں کر کر کے, بڑا ایک ہمارا ایک عام سا طریقہ ہے کہ کسی کی تعریفیں کر کر کے پہلے اس کو ایک سافٹ سا ماحول دیا جاتا ہے. اس کی ججمنٹ رباب کیسے کریں گے یہ میں آپ کے ساتھ بعد میں پوچھوں گا, لیکن شاہ جی کر رہا تھا کہ اگر خاتون اپنے محرم کے ساتھ یا کم از کم کسی بھی اپنے رشتہ دار کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا نکاح کلی طور پہ حرام ہے اس کے ساتھ جاتی تو ایسا معاملہ نہ ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب جو عورت کا ہی ہوا نا, ڈیفینیٹلی ہراساں اس کو کیا گیا نا. رباب آپ پریکٹس کرتی ہیں تو آپ محرم کے ساتھ جاتی ہیں کورٹ یا بغیر محرم کے جاتی ہیں, اور کتنا محفوظ کرتی ہیں دونوں صورتوں میں؟ ڈیفینیٹلی وین وی آر ایز اے پروفیشنل ہم جاتے ہیں تو ایک تو پہلی بات ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ لائر ہوتے ہیں, اس وقت ہم میل اور فیمیل کو جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کرتے, اپنی جینڈر نہیں اڈاپٹ کرتے. دا سیکنڈ تھنگ دس کہ جو ابھی مفتی صاحب نے فرمایا, یہ سارے جو اپنی ڈسکشن ہو رہی تھی, ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں, یعنی کہ جو محرم جن کے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ شادی شدہ ہیں, ان کو زیادہ ہراس کیا جاتا ہے. اور ریزن جو ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ چونکہ شی نوز ایوری تھنگ, اس کو ہر چیز کا پتہ ہے, تو اس کو جو ہے وہ ہمیں ٹرین نہیں کرنا پڑے گا, بتانا نہیں پڑے گا, اور چونکہ یہ ایک جو ہے وہ ان میرڈ نہیں ہے تو اس لیے اتنا جو ہے وہ ایشو نہیں بنے گا. تو بیسکلی اس کو, اور دوسرا یہ ہے چونکہ وہ اپنے گھر کو بھی آن کر رہی ہوتی ہے, گھر کے کام بھی کر کے آ رہی ہوتی ہے, بچے بھی سنبھال کے آ رہی ہوتی ہے, تو وہ سائیکلوجیکلی ویسے ویک ہو جاتی ہے. اور اس سے باہر اگر کوئی روزی رزق کمانے جانا ہوتا ہے تو لوگ اس کو زیادہ ہراس کرتے ہیں. اور اس میں میں صرف اور صرف میل کا نام نہیں لوں گی, بلکہ بہت ساری ایسی فیمیلز کا بھی نام لوں گی جو کہ دوسرے لوگوں کے, میلز کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ مل کے اس کے ارد گرد ایک ایسا جو ہے وہ بن دیتی ہیں تاکہ وہ ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اسے سائیکلوجیکل ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جو کہ اس کو. رباب کبھی تجربے میں ایسا آیا کہ خاتون جو ہے وہ مرد کو ہراس کرے؟ بالکل بالکل, اسے کہتے ہیں پاور ہراسمنٹ. جیسے ہی جو بندہ بیسکلی پاور میں آتا ہے وہ ہراس کرتا ہے, جس کے پاس جو ہے وہ خود مختاری آ جاتی ہے, یعنی کہ اگر آپ کے ہیڈ جو ہے وہ باس جو ہے وہ فیمیل ہے, اور اگر جو ہے اس کو کوئی میل جو ہے اس سے کوئی کام کروانا ہے اور یہاں کوئی اس کی طرف اس کو اٹریکشن ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ بھی سیم وہی ٹیکٹکس لگاتی ہے جو کہ ایک امپاورڈ میل لگاتا ہے. تو اس لیے ہراسمنٹ جو ہے وہ اسے پاور ہراسمنٹ, یعنی کہ اپنی پاور یوز کر کے کسی سے بھی کسی قسم کی ہراسمنٹ کر کے کوئی بھی کام کروانا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. انتہائی ممنون, انتہائی ممنون, انتہائی ممنون, انتہائی ممنون آپ لوگوں کا. لیکن یہ موضوع جو ہے یہ قابل گفتگو ہے, اور یہ بات, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو اگر اپنے اصول بحیثیت ایک مسلمان مملکت کے اٹھانے ہیں تو وہ آپ کو دین سے اٹھانے ہیں, لیکن کنفیوژن نہیں کرنی, آپ کو مسالک میں نہیں پڑنا, آپ کو کرٹیسائز کرنا ہے لیکن کنڈیم نہیں کرنا. ان چیزوں میں بڑا فرق ہے, اور یہ فرق کرنا ہم کب سیکھیں گے؟ جب ہم گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو صرف بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ نہیں سکھائیں گے, ہم ان کو حلال اور حرام کا فرق سکھانا شروع کریں گے, بہن اور بھائی کا فرق سکھانا شروع کریں گے, حدیثیں سنائیں گے, جب عمر خطاب ان کا آئیڈیل بنائیں گے. جب آپ ایک پیکج ڈیل میں بچے کی تربیت نہیں کر رہے تو پھر یہ موٹر سائیکلوں والوں سے آپ بچنے والے نہیں ہیں.